السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصحاب کہف کے قصہ سنیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے جو 300 سال تک ایک غار میں رہے، اللہ کے حکم سے سوئے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کی حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خود ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف جو بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کی ظلم اور جبر سے یہ لوگ پریشان ہو کر ایمان بچانے کے لیے اس دربان سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 سال کی زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوئے رہے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں ہیں تو بے حد ناراض ہوا اور شدید غیظ اور غضب نے یہ حکم دیا کہ ان کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بے حد نیک دل صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کی صندوق کے اندر لکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک حکومت کی، جس کی دور میں مذہبی فرقہ پسندی شروع ہوئی اور بعض لوگ مرنے کی بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ نہایت رنج اور غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کی بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوا اور بکریاں چرانے والے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی ان لوگوں پر ایسا ہیبت طاری ہوا کہ چرواہے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے سلام اور کلام میں مشغول رہے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنی ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کی چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یا الہی کیا معجزہ ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آیا؟ پھر یملیخا ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کی زمانے کا روپیہ دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کا کوئی دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا۔
دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی خزانہ ملا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کی حوالے کیا۔ حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملی خاں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کیسے مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ روپیہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئے، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملی خاں نے کہا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روح زمین میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے اور اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ بت پرست تھا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کی خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے۔ یملی خاں نے کہا ہمارے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملی خاں کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یملی خاں گرفتار ہوا، اور جب غار کے سامنے بہت لوگوں کا شور اور غلہ سنا تو یہ سمجھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہوئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کا جماعت دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ دقیانوس نے خبر سن کر ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہاں غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کی حال پر مطلع ہوں۔ حکام تختی کی یہ عبارت سن کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنی بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً بیدروس بادشاہ اپنی اہم ہمراہ اور عمائدین شہر کو لے کر غار کے پاس پہنچ گئے تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میری دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی نشانی ظاہر کی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دی، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور پھر سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کی صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کی منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ جو ہم نے آپ کو بیان کر کے سنایا۔ امید ہے میرے پیارو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔
تاکہ نئے آنے والے دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام۔